دل کا اجالا۔ داتا کی نگری لاہور سے خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت کا ہے۔ رحمت اثار میں سوال جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی کی خدمت میں عرض کیا جا چکا، میں جواب کا طالب ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت پروگرام جاری ساری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایات اور نوازشات تھیں۔ درست۔ حضرت داؤد کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، زبور عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم فرما دیا، اللہ اکبر، پرندے آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، پہاڑ آپ کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ عنایات ملی، بالکل، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن، ہوا اور یہ ساری چیزیں ان کے تابع ہوئیں۔ اب قرآن مجید میں دیکھیں تو اس خاندان کے ساتھ شکر کو خاص نسبت حاصل ہے۔ کیا کیا آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے مالو آل داؤد شکرا، اللہ، آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ کے شکر کرتے ہوئے نیک اعمال بجا لاؤ۔ حالانکہ نبی تھے، اور میں عرض کروں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر آپ کی حدیث مبارکہ کے ذریعے کہ حضور علیہ السلام کثرت سے استغفار کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ آپ استغفار کرتے ہیں؟ تو حضور عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ جیسے انعامات سے نوازتا ہے اور جیسے عروج اور بلندیاں عطا فرماتا ہے، پھر شکر بھی زیادہ انسان کو کرنا چاہیے۔ درست۔ اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور شکر پر قائم رہنے کی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں آپ آگے چل کے دیکھیں کہ جب ملکہ بلقیس کا تخت آتا ہے اور آپ اپنی مجلس میں کہتے ہیں کون ہے وہ تخت لے کے آئے گا، وہ آپ کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، پہلے جن کہتے ہیں کہ جناب آپ کی مجلس سے پہلے لے آؤں گا، اور آپ کے جو ایک صحابی انسان تھے وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اور وہ تخت جب آ جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تخت کو دیکھ کر فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ مجھے یہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے انعامات زیادہ عطا فرماتا ہے تو شکر بھی زیادہ بنتا جا رہا ہے، اور پھر اللہ کریم یہ فضل بھی فرماتا ہے کہ جو اس کے زیادہ شکر گزار بندے بنتے ہیں نا، اللہ کریم ان پر مزید کرم نوازی فرماتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سبحان اللہ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کی فراوانی کر دوں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بہت خوب۔ مفتی صاحب قبلہ، ہم ایک اسی بات کو اب دو حوالوں سے سمجھنا چاہیں گے، ایک کمپیریزن آپ کے سامنے تاکہ ہم اس کو مزید آسانی سے آگے بڑھا سکیں۔ ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ ہے، بادشاہت بھی ہے، اختیار بھی ہے، اللہ نے نعمتوں بڑی کثرت سے نازل کی ہیں۔ دوسری طرف دنیا کے دو اور بڑے بادشاہ ہیں، قارون ہے، فرعون ہے، ان کو بھی اختیار بھی دیا، بادشاہت بھی دی، ڈھیروں نعمتیں اللہ نے ان پر اتاری ہیں۔ ایک طرف شکر کا عالم ہے اور دوسری طرف کبر کا عالم ہے، ان چیزوں کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ بس اصل یہی تو ڈیفرنس ہے، اللہ کو سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اس آزمائش میں جو پورا اترا اور اس نے اپنی عبودیت اور بندگی اور عاجزی اور انکساری اور بے مائگی کا اظہار کیا، تو پھر اس کی نعمتیں بھی دائمی ابدی سرمدی ہو گئیں۔ سبحان اللہ، واہ۔ اور دیکھیے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے صفدر صاحب اس دعا میں پہلے جملے میں سب کچھ کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے ابھی ترجمہ کیا تھا کہ یا اللہ جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی اور میرے والدین پر کی ہیں، ان کے شکر کی مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ ہے قابل غور جملہ کہ یہ شکر کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے، واللہ الموفق، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، تو یا اللہ یہ توفیق ہمیں عطا فرما۔ اب وہ جو قارون ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، یزید ہے، دوسری طرف یہ اللہ کے نیک برگزیدہ لوگ ہیں۔ میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں رفیع صاحب قبلہ کہ دولت قارون کو بھی ملی اور دولت جناب عثمان کو بھی ملی۔ اب
قارون جو تھا وہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، آئے اور قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، آئے ہائے ہم نے اس کو اس کے مال اور دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور وہ صبح قیامت تک نیچے دھنستا رہے گا۔ اللہ اکبر اور جناب عثمان نے اس سے فائدہ کیا اٹھایا؟ اپرچونٹی کے طور پر لیا اللہ اللہ کہ اس دولت کے ذریعے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ جنت خرید لی۔ تو جس کو اللہ دولت دے، نعمت دے، وہ اس کا مثبت استعمال کرے اللہ کی نعمت کے ذریعے اپنی عاقبت سنوارنے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، کیا خوبصورت رفیع صاحب، مفتی صاحب نے بات آگے بڑھائی۔ ایک سوال مجھے ڈاکٹر صاحب سے لینا، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ ایک بڑی قابل غور بات کی طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، میں چاہتا ہوں اس کو مزید کھولا جائے کہ نعمتیں سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں اور وہ شکرانہ اس بات کا ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو میرے والدین پر بھی اتری ہیں ان کا شکر بھی میں ادا کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو بھی آپ ذرا کھولیے۔ جی دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بھی ہیں، درست ہے، اور جو وراثت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملتی ہے حضرت داؤد کی، وہ علم کی وراثت ہے، وہ روحانی خیرات ہے، اور وہ نبوت کا سلسلہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام سے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا۔ درست۔ اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ جس گھرانے میں آنکھ کھولتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ماحول ہے، وہاں پاکیزگی کا ماحول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد کے گھر میں بھیجا، اور وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے، میرے والدین نے مجھے اللہ کا شکر کرنا اور اللہ کی بندگی کرنا سکھایا۔ تو خود بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں اور اپنے والدین کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان پر جو فضل و کرم فرمایا ہے میں اس کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس کا حصہ بھی اولاد کو ملتا ہے نا جی، والدین کا حصہ بھی اولاد کو ملتا ہے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں اور مہربانیاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام باقی ساری اولاد میں سے، حضرت سلیمان علیہ حضرت داؤد کے بہت سارے اور بھی بیٹے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام منتخب ہوئے، تو والدین کی طرف جو وراثت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک شکر بنتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آئیے یہاں کلام شامل کرتے ہیں۔ جب شکر کے جذبات اس طرح کے ہوں تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ تمام نعمتوں کا منبع ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو شکرانہ واجب ہے کہ اللہ کے نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں غلاموں میں شامل کر کیوں دیا آپ نے؟ جی جی، تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ یہ چاند اور ستارے، یہ سلسلے جہاں کے، یہ چاند اور ستارے، یہ سلسلے جہاں کے، تیرے قدموں کی بدولت یہ نظام چل رہا ہے، تیرے قدموں کی بدولت یہ نظام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ میرے پاس جو بھی کچھ ہے، میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی، میرے پاس جو
पल रहा है तेरे टुकड़ों पे ही आका, ये जहान पल रहा है तेरी रहमतों का दरिया, सरेआम चल रहा है हमें भीख मिल रही है, सबका काम चल रहा है तेरी रहमतों का दरिया। सुभान अल्लाह रूफी साहब, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। प्रोग्राम में यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे से वापस आकर इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन खुश आमदेद, दाता की नगरी लाहौर से रहमत सहर में खजीना रहमत सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू का सिलसिला हमें आगे बढ़ाना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ आज हमारा उन्वान गुफ्तगू है। मुफ्ती साहब किबला, सारी दुआ के सारे लफ्ज़ जो हैं वो बड़े काबिल गौर हैं। एक एक लफ्ज़ जो है वो दावत फ़िक्र देता है, बल्कि एक एक लफ्ज़ से शुक्राना फूटता हुआ नजर आता है। एक और टुकड़ा इसी दुआ का, व अन आमला सालिहन तरदाहु, यानी कि ये बड़ा कमाल, इसमें इताअत भी है, मोहब्बत भी है, शफकत भी है, एक बहरे बेकरां है इसमें जज्बात का और कैफियत का जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये वही बात जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब बयान कर रहे थे कि जब अल्लाह का करम शामिल हाल हो, उसकी खास अता हो, इनायत हो और आपको नेमतें मिली हो, तो फिर वो आपको बगावत की बजाय इताअत की तरफ ले जाता है। बड़ी बात, बड़ी कीमती बात। बहुत खूब। अगर यही समझना हो कि जो कुछ आपके पास है, दौलत, फरावानी, ऐश व इशरत, इक्तदार, इख्तियार, जो कुछ है वो आया सजा है या अता है, ये फर्क समझना हो तो बस देख लें कि आपकी बगावत बढ़ती जा रही है या बंदगी बढ़ती जा रही है। यानी कि आपके बिहेवियर से, एटीट्यूड से इस बात का पता चल लाइन ड्रॉ हो जाती कि आपने इसको कैसे लिया। बिल्कुल पता चल जाता है। और यही बात देखिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अब हमारा उमूमी रवैया जो है पैगंबर के मिजाज में और एक आम इंसान की अप्रोच में ये फर्क है कि हम पर जब उफ्ताद पड़ती है, अल्लाह अकबर, मुश्किल पड़ती है, हम फंस जाते हैं तो वहां रब को याद करते हैं और वहां अल्लाह की नेमतों की बारिश हो रही है कि हवाएं भी ताबे फरमान है, हाय हाय, तख्त लेके चलती हैं। इतनी बड़ी सल्तनत, पूरी रूए जमीन के आप बादशाह थे, पूरी रूए जमीन के हज़रत सुलेमान, और मज़ाहिरात फितरत पर कब्जा था, मज़ाहिर फितरत पर कब्जा, और इस हाल में दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह, इस हाल में रब से ताल्लुक जोड़ रहे हैं। भाई बड़ी बात है। तो ये असल समझने की बात, ये मैसेज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ रुजू बंदे को हर हाल में करना चाहिए और वो किसी स्टेज पर भी बेनियाज नहीं हो जाता। क्या कहने मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत क्या खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर साहब मुफ्ती साहब ने इस बात की सराहत फरमा दी है कि बंदा जब फंसे, हालात का शिकार हो, तकलीफ, मुश्किल और परेशानी में आए, तो वहां तो फितरी बात है, तकाजा है फितरत का कि बंदा अपने रब को याद करता है, परेशानी में पुकारता है। मजा तब है जब नेमतों की बोहतात हो तो बंदा अपने रब का हमेशा शुक्रगुजार रहे। डॉक्टर साहब किबला, सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो दुआ है उसके आखिर में एक बड़ा खूबसूरत और टुकड़ा है कि या अल्लाह अपनी रहमत से मुझे नेक बंदों में शामिल फरमा ले। हालांकि खुद नेकों के सरदार हैं उस वक्त का, यानी कि जो नबी है किसी भी दौर का बेहतरीन फर्द होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों में, खुद जो है मासूम है, खताओं से मासूम है, तो वो बंदा जो ऑलरेडी खताओं से मासूम है, अल्लाह की हिफाजत के खास पैरे में, वो कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे नेक बंदों में शामिल फरमा ले। आजिज़ी की इनकी सारी की क्या हद है, इस पर क्या रोशनी डाली है? जी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये जो सारी दुआ है, सुभान अल्लाह, एक एक लफ्ज़ इसका वो अपनी अपनी कैफियत रखता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खानवादा नबूवत के फ़र्द हैं, दुरुस्त, और पहले से ही ज़ुमरा सालिहीन में मौजूद हैं। क्या कहना है? नबी होना और अल्लाह ताला की तरफ से ये इनामात मिलना, ये एक अपनी जगह पर फ़ज़ल है, लेकिन खानवादा नबूवत का फ़र्द होना ये खुद अल्लाह ताला का एक करम और फजल है जो अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल है। बिल्कुल सही। ये गोया कि अल्लाह ताला की बारगाह में उनकी दुआ ये हमें भी कुछ सबक देती है। वो एक तो ये है
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونا اللہ کی رحمت کا خوبصورت اظہار ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر ہوتی ہے، برحمتی کا کہ یہ لفظ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جلوں میں ہوتا ہے. بڑی قیمتی بات. سبحان ایک اللہ. بات. دوسری بات یہاں سے ہمیں یہ علم ہے کہ ہمیشہ انسان کو اپنی صحبت کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. نبی کی دعا یہ بات ہمیں سکھاتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بھی رکھنا ہے اور ان کے ساتھ شامل ہونے کی دعا بھی کرنی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو تقوی کی حفاظت اس وقت ہوگی جب اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں انسان بیٹھے گا. بالکل صحیح. اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم کسی کے ساتھ تعلق قائم کرو تو پھر خوب اچھی طرح دیکھو کہ تم کس کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہو. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. کس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اس کو اچھی طرح دیکھ کرو، کیونکہ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو انبیاء کرام کی یہ دعائیں اور یہ طریقہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص طور پر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بھی قائم رکھنا چاہیے، اور جس طرح کہ قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بھی دعا مانگے کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں بھی جگہ عطا فرما، اس دنیا کی بھی نیک لوگوں کی سنگت اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کی سنگت. ماشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مفتی صاحب قبلہ، نیک لوگوں کی سنگت کی بات ہوئی ہے تو کیا اس سے یہ مطلب لیا جائے کہ نیک لوگوں کی سنگت کے اندر جب ہم بیٹھیں گے تو تقویٰ بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، شکرانے کے جذبے، مزید ادا کرنے کے جذبے، اور اس کے لیے کچھ حالات موافق ہو جائیں گے؟ اس پر کچھ روشنی ڈال دیجیے. بلا شبہ قرآن مجید کی آیا کریمہ جو اس حوالے سے بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس میں تین چیزیں، ایمان، تقویٰ اور پھر نیکوں کی سنگت. بڑی بات ہے. تو یہ بتایا یہ گیا ہے کہ ایمان کا نکھار وہ تقویٰ سے ہے اور تقویٰ کا حصول اچھوں کی مجلس سے ہوتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ بات ڈیفینیٹ ہے کہ جو صحبت کے اثرات ہیں وہ تو مرتب ہوتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اور ہم اپنی اس دنیا کے اندر پریکٹیکلی یہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ جس کمپنی میں بیٹھتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے مزاج کا شکار ہو جاتا ہے، جی درست، اس کی عادات کو اپنا لیتا ہے. تو اس لیے تو کہا گیا کہ آپ اچھی صحبت، اچھی مجلس اختیار کرو، اپنی اولاد کو بھی اسپیشلی ماشاءاللہ آپ اچھی مجلس اور اچھی صحبت دو. سبحان اللہ. رفیع صاحب قبلہ، اچھی صحبت، عجیب اچھی مجلس اور اچھی سنگت کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ ایک اچھا کلام شامل کر کے ہم کو دعا مانگے تاکہ ہماری سنگتیں اچھی ہو جائیں. جناب بسم اللہ. منگو دعا شالا انج دا نصیب ہوئے، منگو دعا شالا انج دا نصیب ہوئے، جد موت آوے مینو سوہنا قریب ہوئے، جد موت آوے مینو سوہنا قریب ہوئے، منگو دعا شالا انج دا نصیب ہوئے، جس ویلے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے، جس ویلے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے، قدماں تے ٹے پواں میں منظر عجیب ہوئے، قدماں تے ٹے پواں میں منظر عجیب ہوئے، منگو دعا شالا انج دا نصیب ہو
ਪੁੱਛ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਨਾਵਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਅਤਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਵੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਵੇ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਵੇ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਮੰਗੋ ਦੁਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਲਬਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਲਬਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖੀਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖੀਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਹੋਵੇ ਮੰਗੋ ਦੁਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਜਦ ਮੌਤ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ सुभान अल्लाह रूफी साहब सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हाफिज पीली भीती अलैहिर्रहमा का एक शेर और उसके बाद वक्फे की जानब चलते हैं। आप फरमाते हैं कि ए ज़ोफ मदद कर दर अहमद पे गिरा दे। क्या कहने रूफी साहब, अल्लाहु अकबर। और मैं बताता चलूं, रूफी साहब किबला भी इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के निस्फ में तकरीबन बारगाह मुस्तफ़ा करीम में हाजिर होंगे और हमारे कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब भी इंशाअल्लाह 2-3 यौम में सरकार मदीना अलैहि तहियत व सना की खिदमत में हाजिर होंगे। ए ज़ोफ मदद कर दर अहमद पे गिरा दे, दरबान कहें उठ कहूँ उठा नहीं जाता। अल्लाहु अकबर। दरबान कहें उठ कहूँ उठा नहीं जाता। एक मुख्तसर वक्फ। जी नाज़रीन, खुश आमदेद, आपका खैर मकदम है इस नशिस्त के इख्तितामी घड़ियों में। दाता की नगरी लाहौर से खज़ीना रहमत हमारा खुसूसी सेगमेंट है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की कुरानी दुआएं और रब से मुनाजात हमारा मौज़ू सुख़न। और आज इस सिलसिले में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ के हवाले से जितना हम पेश कर सके, दामन वक्त के अंदर गुंजाइश जितनी मौजूद थी हमने पेश किया है। और यकीनन बड़ा पुरलुत्फ़, बड़ा ही दिलचस्प ये सेगमेंट है। मालूमात का भी एक बहुत सारा ख़जाना है जो आप तक पहुँचता है खज़ीना रहमत की वसातत से। मुफ्ती साहब किबला, हमें अपने मौजू को अब सम अप करना है, तो इस दुआ के पस मंज़र में हमें जो चीदा निकात अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाने चाहिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस दुआ की सूरत में, वो इरशाद फरमा दीजिए। सफदर साहब, सबसे अहम और बुनियादी बात, ये हमारा आज का टॉपिक भी और थ्रू आउट जो हमारी ट्रांसमिशन है, चूँकि इस हवाले से है, ये पेश नज़र रखना ज़रूरी है कि चूँकि नबी तर्जुमान फितरत होता है। जी दुरुस्त। नबी की हयात तालीम उम्मत के लिए, वाह वाह, बिल्कुल सही, सुभान अल्लाह। उसकी नबी अंबिया की दुआओं को भी इसी पसे मंजर में समझना चाहिए। बिल्कुल बड़ी कीमती बात। बहुत सुभान ये जो हम ये है ना कि हमें मुझे सालिहीन में दाखिल का मासूम कह रहा है, वो खुद दाखिल है, पहले दाखिल नहीं है, वो सरखेल है, मासूम है ना, इस उम्मत से ऊपर दर्जा ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही। और ये सोबत, ये मजलिस, ये हमारे नफा के लिए है, हमें ये हमारे दराजात को बुलंद कर सकती है। नबुव्वत से ऊपर दर्जा ही कोई नहीं है। दुरुस्त। और नबी स्टेप बाय स्टेप नहीं बनता, सोबत और मजलिस और इबादत से बनता ही नहीं है, कसब से तो बनता है, बरा कसब से बनता ही नहीं है, वो बराह रास्त अल्लाह के इंतखाब से बनता है, से बनता है। कल जो हमने डिस्कस किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो वो भी तो सब कुछ हिकमत खुदाबंदी थी, वो मंशा थी। बहुत खूब। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए हो रही थी।
تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو آخری جملہ تھا نا جس پر ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ یا اللہ مجھے صالحین میں داخل کروا، تو داخل کر دے مجھے، تو یہ ہمارے لیے، ان کی اپنی امت کے لیے تھا کہ ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہو. مجھے کلندر لاہوری کا میں مطالعہ جب کر رہا تھا تو وہ اشعار سامنے آ گئے اس تناظر میں. کیا خوبصورت بات علامہ نے فرمائی. کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر. ہائے ہائے اللہ اکبر. عطا اسلاف کا جذب دروں کر، جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر. یہ ہے وہ دعا. کیا بات ہے. شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. کیا اللہ اکبر. یہ اس دعا کی اصل میزان یہ تھا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کیا پیغام اختتاماً نشر کرتے ہیں آج کی اس گفتگو کے ماحصل کے طور پر؟ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے اپنی عملی زندگی میں جو ہمیں سبق ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار بن کے رہنا چاہیے، اور شکر کے مختلف طریقے. ایک تو ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ہمیں عملی طور پر بھی اس کا شکر ادا کرنا، چونکہ شکر عمل بھی جو ہے نا وہ ایک شکر کا حصہ ہے. یہ درست ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اس کے شکر کے طور پر، اور پھر اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائی. بڑی بات ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تیری عبادت سب سے زیادہ کس نے کی ہے کل؟ اللہ نے فرمایا مینڈک نے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اگلے دن اللہ کا ذکر کیا اور شکر ادا کر کے، اور شام کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میں نے جو سمجھا ہے، جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیرا فضل اور کرم ہے کہ تو نے مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اور جو میں تیرا شکر کر رہا ہوں یہ بھی تیرا کرم فضل ہے، اور یہ بھی ہے کہ مجھے تیرے شکر کی مکمل توفیق اس طرح نہیں ہے کہ جیسے تیرا شکر ادا کرنا چاہیے میں ویسے نہیں کر پاتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، داؤد اب تم نے شکر کرنے کا صحیح معنی پا لیا. یعنی انسان اپنی عاجزی اور انکساری کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں پیش رکھے، اور شکر پر دوام اس وقت تک رہتا ہے جب انسان اوپر کی بجائے نیچے والوں کی طرف دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد. بہت شکریہ. مکرم ناظرین، ہماری آج کی نشست میں گفتگو کا حصہ اتمام کی طرف پہنچا. بہت شکر گزار مفتی صاحب قبلہ آپ کا، قاری صاحب قبلہ آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، رفیع صاحب آپ کا، عقیل و شاہ زیب و مبین آپ کا بھی شکر کہ آپ نے بہت حصہ ڈالا ہے ذکر کی اس نوکری میں. اختتاماً چند کلمات ہیں اور یہ کیفیات ہیں بنیادی طور پر، اور سال گزارنے کا ایک نسخہ بھی ہے جو ہمارے دوست حافظ ابو بکر تبسم صاحب گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، بڑے شاندار قلمکار ہیں. رفیق صاحب جو کیفیات آپ کو پیش آنے والی ہیں یا جو آپ کی خواہش ہوگی، اور رفیع صاحب قبلہ جو سفر میں آپ کو درپیش آنے والا خواہشات ہیں، یہ اس کا خلاصہ ہے حضور. مفتی صاحب قبلہ، دنیا کی کشمکش میں نہ فکر وبا میں ہم، دنیا کی کشمکش میں نہ فکر وبا میں ہم، یہ سال بھی گزاریں گے مدح و ثنا میں ہم. یہ سال بھی گزاریں گے مدح و ثنا میں ہم. اور اب آپ دونوں کی کیفیات اس میں جمع ہو جائیں گی. رفیع صاحب، ہر سال حاضری کی سند دستخط شدہ، ہر سال حاضری کی سند دستخط شدہ، اس سال جا کے لائیں گے دستے دعا میں ہم. اللہ اکبر. مفتی صاحب قبلہ، ہر سال حاضری کی سند دستخط شدہ، سٹیمپڈ، اس سال جا کے لائیں گے دستے دعا میں ہم. مکے میں کاش گزریں ذوالحج کے رات دن، مکے میں گزرے کاش کے ذوالحج کے رات دن، رمضان جب گزار لیں شہر عطا میں ہم. رمضان جب گزار لیں شہر عطا میں ہم. آل ابا کے عشق میں رہتے ہیں ہر گھڑی، آل ابا کے عشق میں رہتے ہیں ہر گھڑی، گویا کہ رہ رہے ہیں دل مصطفیٰ میں ہم. اللہ اکبر. گویا کہ رہ رہے ہیں دل مصطفیٰ میں ہم. آخری سے پہلا شعر مفتی صاحب قبلہ، قاری صاحب، رفیع صاحب، ڈاکٹر صاحب. آواز آئی کون بچائے گا دی میرا، آواز آئی کون بچائے گا دی میرا، بولے حسین وادی کرب و بلا میں ہم. بولے حسین وادی کرب و بلا میں ہم.
मकसद हयात तबस्सुम यही तो है, बिताएं कुर्बे गुम्बदे खजरा में शाम हम, बिताएं कुर्बे गुम्बदे खजरा में शाम हम, ये साल भी गुजारेंगे मदहो सना में हम, मदहो सना में हम। रूफी साहब अपना अकीदतनामा पेश फरमाइए। या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो, या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो, जाना नसीब हो, जाना नसीब हो, तो नया ना नसीब हो, या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो, या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो। रख दो दरे हुजूर पे जब मैं जबीन शौक, रख दो दरे हुजूर पे जब मैं जबीन शौक, चौखट से उनकी सर, चौखट से उनकी सर न उठाना नसीब हो, या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो, या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो। पलकों से चूमता फिरो कुए नबी की खाक, पलकों से चूमता फिरो कुए नबी की खाक, सीने से जालियों, सीने से जालियों को लगाना नसीब हो, या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो। आपकी गुफ्तगू से रिलेटेड है, सुनिए। में जाना नसीब हो, तैबा से आके भी रहे तैबा की आरज़ू, तैबा से आके भी रहे तैबा की आरज़ू, तोहफा यही मदीने, तोहफा यही मदीने से लाना नसीब हो, या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो, या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो। चौखट पे उनकी हो ये सर आंखें हो अश्क बार, चौखट पे उनकी हो ये सर आंखें हो अश्क बार, ऐसे में हाल दिल, ऐसे में हाल दिल का सुनाना नसीब हो, या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो, या रब मदीने पाक में
نصیب ہو. حافظ کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا. حافظ کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا. قدموں میں مصطفیٰ، قدموں میں مصطفیٰ کہ ٹھکانہ نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نیا نصیب ہو. ہے مومنوں کے دل کا اجالا.